بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، جہلمی یوٹیوبر انجینئر علی مرزا صاحب، جن کو یہ لگتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر جو واحد ہستی موجود ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے، کہ پوری دنیا میں صرف انجینئر علی مرزا صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے اور پھر قرآن بھی یہی بس صحیح پڑھتے ہیں اور عربی بھی ان کی ٹھیک ہے، یہاں تک عقیدے تو امام کعبہ تک کے خراب ہے، اور امام کعبہ کی تو عربی میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان مصوف کا یہ دعویٰ ہے۔ میں آج ان کے یہ دعویٰ جات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان کا اپنا علمی لیول بتاؤں گا، کتنے بڑے جاہل ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں، میں آپ کو ثابت کروں گا۔ سب سے پہلے ان مصوف کا یہ دعویٰ سنیں۔ تو فرقے کا جو بانی ہے نا، وہ دوسری طرف بڑے فرقے کے بڑے بابے سے ہی بات کرتا ہے، چھوٹے موٹے سے نہیں۔ میں صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بریلویوں کو بھی کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لیں، بات کر لیں عقیدوں کے اوپر، میں تیار ہوں۔ اہل حدیث کے لیے بھی ہے، کسی بچے بچونگڑے کو نہیں، لے کے آئیں، لے آئیں ساجد میر صاحب کو لے آئیں، حافظ سعید صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں۔ اب ان جناب کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان سے کسی نے بات کرنی ہے تو پہلے عقیدوں پر بات کرو، اور جب عقیدوں پر بات کرو گے تو عقیدے پھر سب کی غلط ہے۔ اگر عقیدوں پر بات کرنی، پھر مفتی منیب صاحب کو لاؤ عقیدوں پر بات کرنے کے لیے، اہل حدیث علماء کو لاؤ عقیدوں پر بات کرنے کے لیے، یعنی کہ امام کعبہ کو لے آؤ عقیدوں پر بات کرنے کے لیے۔ دنیا میں صرف اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، باقی سب کے عقیدے غلط ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تو ان کا ایک دعویٰ تھا۔ اب ان کا یہ دوسرا دعویٰ سنیں۔ جو سارے کرتے ہیں، میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھتا ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لام لی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حفیظہ اللہ، کون سا دامت برکاتم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ صلی علی کہتے ہیں، صلی لام لے۔ تو مجھے بتائیں، دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حفیظہ اللہ، کون سا دامت برکاتم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ صلی علی کہتے ہیں، صلی لام لے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا دعویٰ کہ یہ لام سے جو لی ہوتا ہے اس کی سب غلطیاں کرتے ہیں۔ کون سا حافظہ اللہ تعالیٰ، کون سا امام کعبہ، کون ہے جو یہ صحیح پڑھتا ہے؟ سب غلط پڑھتے ہیں اس کے نزدیک۔ استغفر اللہ۔ یہ اس کا مطلب غرور و تکبر کے اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کا درود شریف پڑھنا ٹھیک ہے تو وہ انجینئر علی مرزا صاحب کا، باقی تو سب کو تو نہ تو عربی آتی ہے نہ ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں، سب غلط پڑھتے ہیں۔ تو اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سب غلط پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو ان کا پہلا دعویٰ میں غلط ثابت کرتا ہوں تاکہ ان کی جو ان کو خارش ہے نا وہ تو ان کی دور کروں۔ میں نے یوٹیوب سے میں گیا، میں نے ایسے لکھا، میں کہا درود شریف سنے تو صحیح کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ کون صحیح پڑھتا ہے، تو آیا۔ تو میں 3 آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ جا کے یوٹیوب سے سن لیجئے گا، سب نے ہی ٹھیک پڑھا۔ مطلب یہ عجیب دعویٰ یار، پتہ نہیں اس نے کہاں سے عربی سیکھی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک میں اس کا پورا کلپ دکھاؤں گا، آپ کو چینل کا نام بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ خود جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا کلپ دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب یہ پی ٹی وی ہومز والوں کے چینل ہے، ادھر یہ نشر کیا گیا تھا، سلی پڑھا۔ اچھا یہ دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب اس میں بھی سلی پڑھا ہے۔ اچھا تیسرا بھی دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ادھر بھی انہوں نے سلی پڑھا۔ مطلب یہ کون سی بات ہے، یہ سب سلے پڑھتے ہیں یار، لام سے لی ہوتا ہے، لام سے لی ہوتا ہے۔ مطلب دنیا میں اس اکیلے بندے کو بس آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدھا علم ہے نا وہ خطرہ ایمان ہو جاتا ہے، اور آدھا علم آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اس کا آدھا علم ہے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا تو آپ کو میں دکھایا، مطلب یار جینئس صاحب، خدا کا خوف کھاؤ یار، ایسے ایسے دعوے کرتے ہو یار کہ دنیا میں آپ کیا کرتے ہو یار، اس کے لیے تو آپ سے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ تجوید جو ہے نا وہ مصوف کی اسپیشلٹی ہے، یہ دیکھیں۔ اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے۔ اس اب مطلب تجوید ان کی ایک اسپیشلٹی بھی ہے، 92 سے تجوید سب سے پہلے انہوں نے سیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کی بے شمار غلطیاں، ان میں سے میں 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا،
ان محترم کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور چلے ہیں دعوے کرنے امام کعبہ کو، چلے ہیں دعوے کرنے دنیا کے تمام حافظ اللہ تعالیٰ، دنیا کے تمام عالم دینوں کو، تمام علماء کرام کو دعوے کرنے چلے ہیں کہ ان کی عربی غلط ہے، اور مصحف کا اپنا حال چیک کریں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ مقصد پھر اتنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے غلطی ہو جاتی ہے، اکثر آپ کو غلطی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے یا آپ کے ذہن میں چیز نہیں آتی، ہر انسان سے ہو جاتی ہوتی ہے۔ وہ ہم سے بھی، ہم بھی جب تراویح پڑھاتے ہیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، ہم تو زبانی پڑھاتے ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان ہے، انسان سو جاتی ہے، لیکن کبھی کسی اور نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا سب غلط قرآن پڑھتی ہے، بس وہ اکیلا بندہ ٹھیک پڑھتا ہے، ایسا دعویٰ کسی نے کیا۔ ایسا دعویٰ تب انسان کرتا ہے جب آپ خود وہ 100% پرفیکٹ ہو، اس میں 0% ایرر کے چانس ہو، 0% ایرر کے چانس ہو، تب انسان کرتا ہے۔ تو اب ان مصحف نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اب ان کا آپ کو میں علمی لیول بتاتا ہوں۔ ان کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر پڑھیں اور صحیح نہیں پڑھے۔ سب سے پہلے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا۔ اب انہوں نے پڑھا ہے من آیاتی ہی پڑھا ہے۔ اچھا ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے پڑھا ہے ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا۔ آیاتی، انجینئر صاحب کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ہے کہاں پہ آ گئی؟ یہاں پہ ہے کہاں پہ آ گئی ہے؟ یہ ذرا ہمیں دکھا دیں قرآن میں سے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ہے بھی دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اب سورۃ المؤمنون کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے اوپر غور سے دیکھیں، ان کا سر جھکا ہوا ہے، قرآن کے اوپر نظریں ہیں، اب اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ فتقطعوا امر بینہم زبرا۔ امرا بینہم، ہم بیچ والا ہم کھا گئے ہیں، میں آپ کے سامنے سب دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک دو دوبارہ سنیں، کہہ رہے ہیں کہ امرا بینہم، امرا ہم بینہم نہیں، امرا بینہم، دوبارہ سنیں۔ فتقطعوا امر بینہم زبرا۔ اب دیکھ لیں، اب انجینئر صاحب یہ ہم آپ نے کہاں کھا گئے ہیں؟ کیا پھر اس کو ہم کے قرآن میں تحریف کر دی، قرآن سے ایک لفظ ہی نکال دیا؟ استغفر اللہ۔ مطلب یہ آپ اپنا علمی لیول دیکھیں، اپنی گردن میں، اپنے گرے باندھ میں جھانکیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا علمی لیول ہے کیا یا آپ ہیں کیا۔ دعوے آپ اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے۔ اچھا اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھتے ہوئے تو سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اتنی ٹرائیں کرنے کے بعد بھی انہوں نے غلط پڑھا جناب نے، انہوں نے پڑھا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ، جبکہ وَعَلَّمَ آدم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دو دوبارہ سنیں۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور تو میرے بھائیو یہ ان کا اپنا علمی لیول ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے حافظ اللہ تعالیٰ درود شریف بھی غلط پڑھتے ہیں، ان کی عربی بھی غلط ہے، ساری عربیوں میں غلطی کرتے ہیں، جن کی زبان ہے وہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ یہ جناب صاحب جی وہ عربی میں خود جاہل نابلد ہیں، ان کو عربی آتی تک نہیں ہے پراپر، اور ان کے دعوے چیک کرے، خود میں نے آپ کے سامنے دکھا دیا کیسے قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جناب کا ایک اور ان کا لیول چیک کریں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ عربی میں، یہ سنیں آپ تھوڑا سا آپ کو پتہ چلے گا، یہ سنیں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، 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 اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں۔ استغفر اللہ، جن کو نہیں بھی پتا ان سب کو آج پتا چل گیا ہے کہ جو ہمارے پٹ ہے نا، ان کو ہم عربی میں زان ہے نا، جو زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ عربی میں پے ہوتی ہے، یعنی آپ بھی مجھے بتا دیں کہ دنیا کی کون سا عربی ایسی ہے جس میں پے بھی ہوتی ہے کہ زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ یہ جناب صاحب کا اپنا علمی لیول ہے۔
اللہ پاک ان جیسے بندوں سے پھر ایسے ہی غلطیاں بھی کرواتے ہیں, ایسے ہی ان کی زبان سے کلمات نکلواتے ہیں کہ یہ بندے خود ایکسپوز ہو جائیں. جیسے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں تو ان کا فتنہ دنیا تک ظاہر ہو جائے, اپنے غرور میں ڈوب کر اتنے بڑے بڑے دعوے کہ عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے, عربی بھی صرف انہی کو آتی ہے, تمام دنیا کے لوگ عربی غلط پڑھتے ہیں, صرف یہ بندہ خود ٹھیک پڑھتا ہے. اور اپنا حال یہ ہے کہ ان کو یہ تک فرق نہیں پتا کہ زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, اور عربی میں پے بھی جناب سب نکال رہے ہیں. تو میرا کہنے کا سی مطلب بحیثیت انسان سب سے غلطی بھی ہو سکتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انجینئر صاحب باقیوں کی غلطیوں کو تو وہ وویلا بھی کرتے ہیں. خود تو جب بندہ پرفیکٹ ہوتا ہے نا تب پھر ہر بندے کی غلطی نکالتا ہے. تو میں صرف انجینئر صاحب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دعوے ایسے, عقیدے بھی آپ کے ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ قرآن بھی صرف آپ ٹھیک پڑھتے ہیں, اور یہاں تک کہ درود شریف بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا, صرف آپ اکیلوں کو پڑھنا آتا ہے, سب غلط پڑھتے ہیں. انجینئر صاحب ایسے بڑے بڑے دعووں سے باز آ جائیں, اللہ کی جب پکڑ آتی ہے پھر بری آتی ہے. تو میں بس آخر میں انجینئر صاحب کے مقلدین سے اور خاص طور پر انجینئر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا, کس سمت میں چل پڑے ہیں جناب, کس سمت میں چل پڑے. اللہ نے اگر آپ کو چند کتابوں کا مطالعہ دیا ہے, چند آپ کو اگر زبان میں بھی تھوڑی سی صلاحیت دی ہے, تو امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ امت کے اختلافی موضوعات کو ہوا دے دے کر امت میں ایک تفرقہ بازی کی ایک نئی لہر کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ کیوں اس سمت میں چل پڑے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, اعتدال کے ساتھ کام کریں. اس طرح اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے باز آئیں. دنیا میں آپ اکیلے ہی پرفیکٹ نہیں ہیں, یا دنیا میں آپ خالی یا آپ ہی پرفیکٹ نہیں, انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو درگزر کرنا بھی سیکھیں. کیا کر رہے ہیں, کس سمت میں چل پڑے ہیں؟ تو آپ جیسے بندے جب ایسے فتنہ پھیلاتے ہیں, پھر ہم جیسوں کی بھی انرجی ادھر سرو ہوتی ہے, ہم بھی اپنی انرجی کو ادھر سرو کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی ہمیں بیرونی طاقتوں سے لڑنا ہے. ہمارے پاس جو ملحدین کا الہاد کا فتنہ پھیل رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں الہاد کی طرف, اس طرف بھی ہمیں جانا ہے. لیکن ادھر سے توجہ ہماری ہٹے تو ہم ادھر بھی جائیں گے. ہمارے مقاصد اور اس سے بڑے بڑے ہیں, لیکن آپ نے عوام کو اتنی نفرت اور اس طرف ڈال دیا کہ ہمیں اس پہ کرنا پڑ رہا ہے. ہم جیسے نوجوانوں کی بھی انرجی ادھر سرو ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اپنی انرجی بھی بچائیں, ہماری بھی انرجی بچائیں. امت کو ایک اعتدال کے ساتھ ایک اعتدال والی رائے دیں. اختلافی موضوعات کو ہوا دے کر فتنہ برپا کرنے کی بجائے نوجوانوں کو اصلاح کے کام کریں, ان کے تزکیہ نفس میں ان کے کام کریں, ان کو اس طرف بھی لے کے آئیں. ہمارے کون سی برائیاں آج کی یوتھ میں, نوجوان نسل میں نہیں پائی جا رہی, اس طرف تھوڑا سا اپنی جو توجہ اس طرف بھی ملبوز کریں. کیا کر رہے ہیں؟ خدا را میری ان باتوں کو سنجیدگی سے غور کریے گا. باقیوں کی آپ غلطیاں نکالتے ہیں تو تب آپ نکال سکتے ہیں جب آپ خود 100% پرفیکٹ ہوں. جب آپ خود پرفیکٹ نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے دعوے بھی نہ کریں. خدا کا واسطہ ہے, یہ اچھا مزاج نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ سے چھوٹا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں. خدا را اس بارے میں سوچئے گا. نوجوانوں کو اور سمت میں لگائیں. آنے والی نسلوں میں تباہیاں مچنے والی ہیں, جو آج کل سوشل میڈیا پہ چیزیں برپا ہو رہی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو سب پتہ ہے. سوشل میڈیا میں آپ نے جنم سوشل میڈیا پہ لیے, آپ کو سب پتہ ہے. تو خدا را ان چیزوں پر غور کریے گا, اور اوروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے پاس بھی دیکھ لیجیے گا کہ آپ خود کیا ہیں. عقیدوں میں لوگوں کے عقیدے غلط ہے, عربی بھی نہیں صحیح آتی, اور آپ کا اپنا حال یہ ہے, آپ کی اپنی علمی لیول یہ ہے, اور آپ کا اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ خود اندر سے آپ یہ ہے, گریبان میں آپ یہ ہیں. تو میری ان باتوں کو پلیز سنجیدگی سے لیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اور میں تمام بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا. حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. بلکہ آخر میں ایک شعر بھی کہتا چلوں کہ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام, ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. السلام علیکم.